बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ का त्यारा जो इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच चुका है और सबसे बड़ी ख़बर ये है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो टीम है वो पहुंची है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टीम ने जाके बायोमेट्रिक करवाई है। इस पर एक हंगामा खड़ा हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है जी कि हमारी टीम नहीं थी, नादरा की टीम थी। नादरा कहती है जी कि हमने कोई डायरेक्शन नहीं दी थी अपने लोगों को, अगर वो गई है तो हाई कोर्ट के अहकामात पर गई है। एक नया हंगामा खड़ा हो गया। दूसरी जानिब एक तो जो बसें आ रही हैं वो बसें इस वक्त 3 से ऊपर टाइम हो चुका है लेकिन पिंडाल खाली है, सिवाय झंडों के और पुलिस वालों के वहाँ कोई नज़र नहीं आता। लाहौर की सड़कें हैं, फिरोजपुर रोड पर आप चले जाएं, आप किनार रोड पर चले जाएं, खाली आपको मिल रही हैं, कोई रश नहीं है। हत्ता कि 1 बजे वहाँ से हम गुज़रे जब हम विज़िट कर रहे थे रावी के जो रावी की तरफ से आते हैं शादरा की जानिब से, तो वो जो फ़्लाई ओवर है आज़ादी चौक फ़्लाई ओवर जिसे कहते हैं, और वो जो यादगार चौक थी पुरानी, वहाँ पर भी ट्रैफिक आ जा रही है, कोई रश नहीं है और कोई आपको वहाँ पर कोई इक्का दुक्का जलसे वाले मिलते हैं, इसके अलावा आपको वहाँ पर कोई नहीं मिलता। जो बसें आ रही हैं उसमें 70% वो बसें खाली हैं, झंडे लगे हुए हैं, बसें अंदर से खाली हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो बसों में आए हैं, तो हमारी 2-3 बंदों से वहाँ बात हुई तो वो कोई बिहाड़ी से आया था, कोई किसी शहर से आया था, तो वो कहते हैं जी कि हमें लाया गया है और अब हम लाहौर घूमेंगे, जब जाने का टाइम होगा हम वापस आ जाएंगे। अब वो उनके साथ ऐसा हाथ कर गए हैं कि जिनको ये दिहाड़ियाँ दे के लाए भी हैं तो वो लाहौर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम लाहौर घूमे फिरेंगे और उसके बाद जब वक्त होगा तो हम चले जाएंगे। कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को, कोई लेना देना नहीं है आज के जलसे से। और वहाँ जिसके पास झंडा है नून लीग का, जिसने भी माइक उठा के उनसे पूछा है कि भाई बताएं आप किस लिए आए हैं, किसके जलसे में हैं, वो 2 बातें, वो या तो कहते हैं पैसे लेके आए हैं या वो कहते हैं वो लाहौर घूमने फिरने आए हैं। भाई चले मुफ्त की सवारी थी, हम लाहौर घूमने फिरने। कई लोग तो आए ही नहीं कभी लाहौर में, तो उनको मुफ्त की गाड़ी, साथ दिहाड़ी, साथ बिरयानी वो मिल गई तो उन्होंने कहा हम लाहौर घूमें। और कई हैं वो सिर्फ इमरान खान की बात करते हैं, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ झंडे उठा के नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो रही है। बसों में से वो नारेबाजी कर रहे हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की जा रही है। तो ये सारे का सारा सिनेरियो है। मरीम नवाज़ पहले कहा गया कि वो जलसा गाह की तरफ आएंगी, फिर कहा गया कि वो लाहौर एयरपोर्ट पर जा रही हैं, चूँकि अभी जलसा गाह में तो इतने भी लोग नहीं हैं। अब हुआ क्या कि जी क़यादत ही नहीं है, क़यादत होगी वहाँ पर आप सिर्फ अगर डीजे को बुला लें और वहाँ पर आप नगमे और गाने शुरू कर दें, पंजाबी गाने, तो उससे तो अगर आपको ये लगता है, मैं ये समझता हूँ कि जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, नगमे गाने तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। लेकिन हमने देखा कि रात भी वहाँ पर जो एक बाकायदा तौर पर नगमे और गाने थे, और पिछले 3-4 दिन से मीनार पाकिस्तान में और जो बाकायदा तौर पर हायर किए गए डीजे और करोड़ों रुपए तो सिर्फ साउंड सिस्टम पर और डीजे को दिया जा रहा है, सिर्फ वहाँ माहौल गरमाने के लिए। अब ऐसी सूरत हाल में अब क़यादत हो, कोई क़यादत वहाँ तकरीरें करे, वहाँ लोगों को वेलकम करे, तो फिर तो है कोई आसपास के लोग इकट्ठे हो जाएं, तो वहाँ तो है ही कोई नहीं, कोई क्या लीडर ही नहीं है। फिर मीडिया के साथ इतनी बदतमीज़ी की जा रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, और मीडिया के लिए कोई अलग से कंटेनर नहीं है। ड्रोन मीडिया को वैसे उड़ाने पर पाबंदी है, डिजिटल मीडिया के ऊपर वैसे पाबंदी है, और जो फुटेज बना रहा होता है उसको रोक दिया जाता है। तो एक इंतहाई अजीब सा माहौल है। वो कोई जलसे का माहौल नहीं लगता, वो लगता है किसी को सख्त मजहबी जमात का जलसा है, और वहाँ पर आपको शराइत बड़ी सख्त रखी गई हैं। नवाज़ शरीफ जब वहाँ पर इस्लामाबाद में, चूँकि वो तो स्टेट लॉन्ज में उन्होंने क़याम करना था, थोड़ी देर के लिए फ़्रेश होना था, और साथ जो अपील के मामलात थे, कहा गया जी कि वो फ़्रेश होने के लिए नवाज़ शरीफ नीचे उतरे हैं। अच्छा, जो बाकी उनके साथ कारकुनान और साफ़ी थे उनको बिठा दिया गया जहाज़ के अंदर ही, उनको जहाज़ से उतरने की इजाज़त ही नहीं थी। उसमें ख़बर ये भी है कि साफ़ियों को थप्पड़ भी पड़े हैं, क्योंकि साफ़ियों ने एहतजाज किया जी कि हमें 2 साफ़ियों को नवाज़ शरीफ के साथ जाने दिया, बाकियों को नहीं जाने दिया गया और बाकियों को रोक लिया गया। उसके ऊपर एक फसाद खड़ा हो गया। हसन अयूब जैसे लिफाफे जो 24 घंटे नवाज़ शरीफ के बड़ी ताकत के साथ, ये तो सबको पता है भाई ताकत के साथ ही वो आ रहे हैं,
تو وہ خود تو آنے جوگے تھے نہیں، تو سب کو پتہ ہے کہ کون سی طاقت ہے جس کے سہارے وہ آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی بڑی طاقت کے ساتھ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، تو وہ بڑی طاقت کون سی وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، پوری قوم جانتی ہے۔ تو نواز شریف انہوں نے حسن ایوب نے جی ایئر وائی پر ان کا ٹکٹ چاہ رہا تھا، اور اس میں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے، اب زیادتی ہوتی یا زیادتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تھوڑی سی زیادتی کون سی ہوتی ہے، کہتے ہیں تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے، اور اس میں نواز شریف کا قصور تو نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ جی 2 صحافیوں کو تو جانے دیا گیا ہے اور ہمیں جہاز میں بند کیا گیا ہے، اور ہمیں جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اسلام آباد پر۔ تو وہاں صحافیوں نے باقاعدہ طور پر احتجاج کیا۔ پھر اس سے دلچسپ بات، نواز شریف جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہیں، اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر جو لیگل ٹیم ہے اعظم نذیر تارڑ، ان کے ساتھ امجد پرویز صاحب اور باقی جو وکلاء ہیں وہ وہاں پر پہنچے، اپیلیں دائر کرنی ہیں سزا کی، جو سزا سسپینڈ کروانے کے لیے اور سزا کے خاتمے کے لیے جو سزا کے خلاف اپیلیں دائر کرنی ہیں وہ فائلیں تیار کر کے لائے، اور ساتھ سرکاری بائیو میٹرک ٹیم ساتھ لے آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی جب باری آئی تھی اور عمران خان کو جب یہ کہا گیا تھا کہ جی بائیو میٹرک کروانا ہے، تو عمران خان ٹانگ پر گولی لگنے کی وجہ سے وہ گاڑی پر بائیو میٹرک روم تک جا کر بائیو میٹرک کرواتے تھے، اس کے بغیر بائیو میٹرک کے بغیر اجازت نہیں ملتی تھی، کیونکہ بائیو میٹرک کے بغیر ان کا کیس نہیں سنا جاتا تھا۔ پھر ایک وقت ہے کہ ان کی گاڑی کو گیٹ کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، اور عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ ان کے کوئی زخم کا ایشو ہے، تو ہم شوکت خانم جس کی رپورٹس کو پوری دنیا مانتی ہے، عامر فاروق صاحب نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے، آپ پیمز ہسپتال سے میڈیکل کروا کے وہ لے آئیں تو تب ہم دیکھیں گے، اور وہ پیمز کے سرکاری ڈاکٹرز کی میڈیکل رپورٹ پر ہی ہم اجازت دیں گے کہ گاڑی پر وہ اسلام آباد اندر آئیں۔ پھر عمران خان کو عدالت کے گیٹ سے پیدل یا ویل چیئر پر بائیو میٹرک روم تک جانا پڑتا تھا، اور آج اسی عدالت کا عملہ ایئرپورٹ سے ایک سزا یافتہ مجرم، اشتہاری سزا یافتہ مجرم، اور ان سے بائیو میٹرک کرانے کے لیے پہنچا، اور اس میں جیسے ہم سنتے ہیں مولا علی کا قول بھی ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ وہ آج ہمیں نظر آیا کہ عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تھا اور 9 مئی کا یہ سارا کچھ ہوا، وہ اس وقت بھی بائیو میٹرک کمرے میں بیٹھے تھے جس کے شیشے توڑ کے اور وکلاء کو اور ملازمین کو زخمی کر کے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، جس پر نہ آج تک توہین عدالت کی کارروائی عامر فاروق نے آگے چلنے دی ہے، نہ کسی کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا تھا کہ ظالم تو ہمارے جو CCTV فوٹیج تھی وہ بھی CDR بھی ساتھ لے گئے، یہاں تک ہوا، اور اس کے باوجود عامر فاروق صاحب نے اس کے اوپر ایکشن نہ لیا۔ اب جب یہ سارے معاملات کھل گئے اور یہ بات سامنے آئی کہ جی نواز شریف کے لیے ایک وہ حفاظتی ضمانت ہوئی ہے، کوئی سزا سسپینڈ تو نہیں ہوئی، حفاظتی ضمانت سے مراد یہ ہے کہ وہ اس وقت سزا یافتہ مجرم ہیں اور ان کی سزا بحال ہے، ان کی سزا معطل نہیں ہوئی۔ اس وقت سرکاری ٹیم کا آنا اور بائیو میٹرک نواز شریف سے ایئرپورٹ پر کروانا، اور وہ کسی نے کہا کہ کیا ضرورت تھی، آپ دبئی بھیج دیتے سرکاری ٹیم کو، وہاں سے بائیو میٹرک کروا کے لے آتی۔ آج تک کیا عمران خان کو یہ ریلیف ملا ہے؟ آج تک کیا عمران خان کو بائیو میٹرک کے لیے وہ زمان پارک میں ہوتے تھے، ان کے اسپیشل اٹارنی مقرر کیے گئے، وہ بائیو میٹرک کروانے آتے تھے تو ان پر اعتراض لگ جاتا تھا، اور عمران خان جب تک بائیو میٹرک والے روم میں بیٹھ کر خود بائیو میٹرک نہیں کرواتے تھے تو درخواست نہیں سنی جاتی تھی۔ عمران خان کی تو درخواستوں کی یہ حالت ہے کہ عمران خان کی ہر درخواست پر اعتراض لگتا ہے، عمران خان کی ہر درخواست محفوظ ہوتی ہے۔ فرد جرم عائد ہونے کے حوالے سے جو درخواست تھی جس پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا، وہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد بھی 2 ہفتے گزرنے والے ہیں، 23 اکتوبر آنے والی ہے، 23 اکتوبر کو جج نے کہا تھا کہ ہم فرد جرم عائد کریں گے۔ جو فرد جرم کے رکوانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا وہ آج تک نہیں سنایا گیا۔ ضمانت بعد از گرفتاری جس کو موقع پر فیصلہ اناؤنس کیا جاتا ہے، وہ سوموار والے دن سے فیصلہ محفوظ ہے، آج ہفتہ آ گیا، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ اس پورا ہفتہ گزر گیا، جو عمران خان کی درخواست ضمانت ہے بعد از گرفتاری اس پر فیصلہ محفوظ ہے، اس پر فیصلہ سنایا نہیں جا رہا۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیا یہ نظام ہے، کیا اس نظام کی بات کی جاتی ہے؟
اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے صحافیوں کی جانب سے جو ہم خیال صحافی ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہماری بات ہوئی ہے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، انہوں نے کہا جی ہم نے کسی کو نہیں بھیجا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹیم نہیں تھی، نادرا کی ٹیم تھی۔ نادرا کے ترجمان کا بیان آ گیا ہے، نادرا کے ترجمان کہتے ہیں کہ بایو میٹرک تصدیق کرنے والی ٹیم کو ہدایات دینے میں نادرا کا کوئی کردار نہیں ہے، ایسی ٹیمیں متعلقہ عدالتوں کی ہدایت پر کام کرتی ہیں۔ ریاستی ادارہ ہائی کورٹ کہتی ہے ہم نے نہیں بھیجا۔ اچھا بھئی وہ سرکاری لوگ تھے، نادرا کے لوگ مان لیتے ہیں جو بایو میٹرک کرنے آئے تھے، تو نادرا بھی تو ریاستی ادارہ ہے۔ ریاست کا کون سا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ ریاستی ادارے کے ملازم، اب کہا جا رہا ہے جی کہ وہ لیگل ٹیم کی ریکویسٹ پر ریاستی ادارے چلیں گے؟ کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ اب یا تو رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر آئے ہیں یا نادرا نے خود بھیجے ہیں، جو بھی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ریاستی ادارے اور ریاست کے ملازمین بایو میٹرک کروانے آئے۔ نواز شریف نے بایو میٹرک کروائی اور اس کے بعد اب ان کی اپیلیں دائر ہو جائیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ جلسے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جلسے میں اس وقت تک وہاں سوائے پرچموں اور پولیس کے کوئی نہیں ہے، اور لاہور کی سڑکیں سنسان پڑی ہیں۔ بسیں جو آ رہی ہیں، چونکہ پیسہ بہت زیادہ اربوں روپے لگائے ہیں، بسیں ہیں اس میں لوگ نہیں ہیں، اور بہت کم تعداد میں لوگ آئے ہیں، اور جو آئے ہیں وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو گھومنے پھرنے ہیں، ہم تو پہلی دفعہ لاہور آئے تھے تو ہم تو بسوں سے اترے ہیں اور وہ گھومنے پھرنے چلے گئے۔ انہوں نے کہا بعد میں ہم دیکھیں گے، جب جانا ہوگا تو واپس آ جائیں گے۔ یہ حالات ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور جو کیمرے ہیں، ڈرون کیمرے، اس پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اور یہ جناب نواز شریف کا وہ شو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شروع ہونے سے پہلے فلاپ ہو چکا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔